أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. صدق اللہ المولانا العظیم. ظہر الفساد، ظاہر ہو گیا فساد، فی البر خشکی میں، والبحر اور سمندر میں، بما کسبت ایدی الناس اس چیز کے سبب جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، لیذیقہم تاکہ اللہ رب العزت ان کو چکھائے، بعض الذی عملوا ان بعض کاموں کا مزہ جو انہوں نے کیا، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوگ رجوع کریں، توبہ کریں. قل کہہ دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سیرو تم چلو فی الارض زمین میں، فانظروا تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے، کان اکثرہم مشرکین ان میں سے اکثر مشرک تھے. فاقم وجہک للدین القیم تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھا رکھیے اپنا چہرہ، للدین القیم سیدھے دین کے لیے، من قبل اس سے پہلے، ان یاتیا کہ آئے، یومن وہ دن، لا مرد لہ من اللہ جس کے لیے ٹلنا نہ ہو، من اللہ اللہ کی طرف سے، جس کے لیے لوٹنا نہ ہو اللہ کی طرف سے. یومئذ یصدعون اس دن لوگ گروہ در گروہ ہوں گے، جماعت در جماعت ہوں گے. من کفر فعلیہ کفر تو جو کفر کرے گا اس پر اس کے کفر کا وبال ہوگا. ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون ومن عمل تو جس نے عمل کیا، صالحا نیک، فلانفسہم تو وہ اپنے نفسوں کے لیے، یمہدون تیاری کرتے ہیں. لیجزی الذین آمنوا تاکہ اللہ رب العزت بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، من فضلہ اپنے فضل سے. انہ بلا شبہ اللہ رب العزت لا یحب الکافرین کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. سورہ روم کی آیت نمبر 41 سے آج سبق دہرانے کا ارادہ ہے. آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ پیدا کرنے والا، اللہ روزی دینے والا، اللہ ہی موت دے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا. تو ظاہر سی بات ہے یہی ایسی ذات اور ایسی ہستی عبادت کے لائق ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. جہاں سے آج پہلی آیت تلاوت کی، دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کا دور ہے. اعلان خداوندی ہوتا ہے کہ فساد ظاہر ہو چکا ہے خشکی میں اور تری میں. اب خود اندازہ کیجئے آپ، دور نبوت ہے، دور صحابہ ہے، اس وقت کے لیے اعلان ہے کہ فساد ظاہر ہو چکا ہے خشکی میں اور تری میں، اور تب سے لے کر اب تک تو ہزاروں سال ہو گئے ہیں. اور اب کی کیفیت کیا ہوگی اس وقت کے
اعتبار سے، اور اب تو قیامت قریب ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت کے بارے میں ارشاد فرمایا، ملئت الارض ظلما و جورا، زمین ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی۔ ظلم کا مطلب ہے اللہ کے حقوق کو پامال کیا جائے گا، رب کی ربوبیت کا اقرار نہیں ہوگا، اور رب تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانیں گے، رب تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوگی، اور رات دن صبح و شام ہر وقت اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوگی۔ جور کے معنی ہے لوگوں کے حقوق کو ضائع کیا جائے گا، یعنی مخلوق خدا کے حقوق کو پامال کیا جائے گا، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جائے گی۔ تو اب تو یہاں ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، اب تو سمندروں میں، دریاؤں میں، ہواؤں میں، فضا میں، ہر جگہ بندگان خدا اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو دنیا میں حالات بنے ہوئے ہیں، پوری انسانیت پریشان ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ اور پھر حالات جو بنے ہیں بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کی بدعملی کی وجہ سے۔ زمین پر لوگ عمل کرتے ہیں، زمین پر لوگوں کے کرتوت اور کردار اور اخلاق سامنے آتے ہیں، آسمان سے اللہ رب العزت کے فیصلے اترتے ہیں، ویسے ہی جیسے مخلوق خدا کے اعمال ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا فی البر خشکی میں، والبحر اور سمندر میں، بما کسبت ایدی الناس اس کے سبب جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی واقعہ اور کوئی بھی پریشانی سامنے آتی ہے وہ انسانوں کے کرتوت ہوتے ہیں، انسانوں کی بدعملی ہوتی ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ رب العزت چکھائے ان کو بعض ان عمل کا بدلہ جو انہوں نے کیے۔ یعنی دنیا میں تو پورا بدلہ نہیں ملتا ہے، بس اگر ایمان والا ہے تو ایمان والے کو اللہ رب العزت کسی مصیبت کا شکار بنا دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ متنبہ ہو جائے، وہ بدعملی سے باز آ جائے، وہ توبہ کرنے لگ جائے اور اس کو ہدایت نصیب ہو۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، دارالعلوم دیوبند میں تھے، آخری سال تھا دورے کا، تو کچھ طلبہ پیچھے بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے اور بخاری کا سبق ہونے والا تھا۔ استاد محترم شیخ عبدالحق صاحب رحمہ اللہ وفات پا چکے ہیں، وہ اپنے ڈیسک سے اترے، تپائی سے اترے اور جا کر طلبہ کو تنبیہ کی، اس کے بعد پھر آ کر سبق پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو بیچ میں کہا کہ رکو، ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے آپ کو سزا دی، اللہ رب العزت کو آپ سے محبت ہے، اللہ آپ کی سزا کو ادھار نہیں رکھنا چاہتا ہے، آخرت کے لیے اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہتا ہے، لہذا تم غلطی کر رہے تھے، میرے دل میں آیا کہ ان کو سزا ملنی چاہیے، میں اترا، میں نے آپ کو سزا دی، آپ اب میری اس سزا سے ناراض نہ ہونا، بلکہ اللہ کی محبت میں نے دی ہے اور اللہ کے حکم سے دی ہے، اب قیامت کے لیے آپ کی سزا مؤخر نہیں ہے۔ یہ ایمان والے کو جو دنیا میں کچھ تکلیفیں، کچھ مصائب، کچھ پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے کچھ غلطیاں، کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، اللہ رب العزت اس کو کسی پریشانی میں مبتلا کر کے، کسی مصیبت میں مبتلا کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تاکہ قیامت کے لیے اس کی سزا مؤخر نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ کامل طور پر بدلہ نہیں ملتا ہے ایمان والے کو بھی دنیا میں، بلکہ کامل بدلہ اور مکمل بدلہ تو قیامت کے دن ملے گا۔ سب سے برگزیدہ، سب سے نیک، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے،
اس میں چراغ جلانے کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اور پھر مہینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کسی ایمان والے کو دنیا میں پورا بدلہ ملے یہ بھی ممکن نہیں ہے، بلکہ جنت اس کا پورا بدلہ ہے، اور کسی کافر کو دنیا میں پوری سزا ملے یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ مشکل تو نہیں ہے خدا رب العزت کے لیے، لیکن ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آپ خود اندازہ کیجئے، فرعون بادشاہ ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، لاکھوں بچوں کو قتل کیا ہے اور لاکھوں عورتوں کو باندیاں بنایا ہے، نوکرانیاں بنایا ہے اور ان کا استحصال کیا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں بحر کلثم میں گیا، پانی اندر گیا، ڈوب گیا، مر گیا، بس ابھی تو سزا بہت باقی ہے، وہ قیامت پر مؤخر ہوگی اور وہاں پورا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں تھوڑا سا بدلہ ملتا ہے، اسی کو بیان کیا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ چکھائے رب ان کو بعض ان کاموں کا بدلہ، بعض ان کاموں کا مزہ جو انہوں نے عمل کیے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کریں، توبہ کریں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ اگر ایمان والے ہیں تو گناہوں سے باز آئیں، بے ایمان ہیں تو ممکن ہے ایمان نصیب ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے، ان بے ایمانوں سے تو کہہ دو کہ وہ آس پاس کی زمین میں، علاقوں میں، بستیوں میں چکر لگائیں، اور آس پاس کے علاقے میں قوم عاد کا علاقہ ہے، قوم سمود کا، قوم لوط کا، پھر دور چلے جاؤ تو قوم نوح کا، قوم شعیب کا، ان بستیوں کو دیکھو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کو نہیں مانا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا ہے، ہٹ درمی کی ہے، تو ان کا انجام کیسا ہوا؟ آج ان کی بستیاں، ان کے علاقے ویران ہیں، کھنڈرات ہیں۔ کل کہہ دیجئے سیرو، چلو تم فی الارض، زمین میں، فانظرو، تو دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے، کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ جب مشرک تھے تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ نے ان کو سزا میں مبتلا کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تو سیدھا رکھیے اپنے چہرے کو سیدھے دین کے لیے، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی، کہ آئے، یوم، ایسا دن، لا مرد لہ من اللہ، جس کے لیے ٹلنا نہ ہو، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک سے دین کا حق ادا کیجئے اور دین پر قائم رہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اولا اس کی مخاطب ہے کہ دین حق اور دین ایمان اور دین اسلام کو اپناؤ اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جس کے لیے ٹلنا نہ ہو، یعنی قیامت آ جائے، اور قیامت کے دن ہر ایک کو پورا بدلہ ملنا ہے۔ رات کے اندھیرے میں انسان نے جو عمل کیا ہو، دن کے اجالے میں کیا ہو، تنہائی میں کیا ہو، مجموع اور اجتماعوں میں، مجلسوں میں کیے ہوں، ان تمام کا بدلہ کل قیامت کے دن ملے گا۔ یومئذ یصدعون، اس دن وہ گروہ در گروہ ہوں گے، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہوں گے، جماعتوں میں بٹے ہوئے ہوں گے۔ روح المعانی والے ایک مفسر ہیں، لکھتے ہیں کہ محشر کا میدان ہوگا، کوئی جماعت تو آئے گی وہ اپاہج ہوگی، کوئی جماعت آئے گی اس کے ہاتھ نہیں ہوں گے، کوئی جماعت آئے گی اس کی زبان کٹی ہوئی ہوگی، کوئی جماعت آئے گی اس کے پیٹ سے آگ کے انگارے جلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، کوئی جماعت آئے گی اس کے ہونٹ ناف تک لٹکے ہوئے ہوں گے، اور اوپر والا ہونٹ سر کے بیچ تک جو ہے سکڑا ہوا ہوگا، یعنی یہ ان کو وہ گناہوں کی سزا میں مبتلا ہو کر آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے نیک لوگ بھی آئیں گے، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، ان کی ایک الگ جماعت ہوگی، کثرت سے روزے رکھنے والے، ان کی الگ سے ایک جماعت ہوگی،
صدقات دینے والے الگ جماعت ہوگی، خیرات دینے والے الگ جماعت ہوگی. یومئذ یصدعون، آج تو سب ایک ہیں لیکن اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں الگ ہو جاؤ، آج تمہاری پہچان ہے الگ الگ ہونے کی، اور الگ الگ ٹکڑیوں میں بانٹ دیے جائیں گے. اللہ ہمیں نیکوں میں اور اچھے لوگوں میں کل قیامت کے دن اٹھائے. من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا اس پر اس کے کفر کا وبال. ومن عمل، اور جو عمل کرے گا صالحا نیک، فلانفسہم، تو وہ اپنے نفسوں کے لیے یمہدون تیاری کریں گے، یعنی نیکی کریں گے تو آخرت کی تیاری کریں گے، ان کی دنیاوی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی تو ہے ہی. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ رب العزت بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، من فضلہ، اپنے فضل سے. یعنی نیک عمل کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نیکوں کو نیکی کا بدلہ دے گا. انہ لا يحب الکافرین، بلا شبہ اللہ رب العزت ناشکروں کو، کافروں کو، بے ایمانوں کو، حق چھپانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. بھلے ہی دنیا میں ان کے ساتھ بظاہر خیر خواہی ہے، لیکن وہ بظاہر تمہیں خیر خواہی نظر آتی ہے، حقیقت میں خیر خواہی نہیں ہے. حقیقت میں ان کو مہلت ہے، ڈھیل ہے، اور اصل بدلہ ان کو، اصل سزا ان کو کل قیامت کے دن ملے گی. اللہ رب العزت ہمیں کفر سے نجات عطا فرمائے اور حقیقی ایمان نصیب فرمائے، اور اس کے ثمرات اور نتائج ہم پر ظاہر فرما دے. سبحان ربک رب العزت